بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے نے بہت گناہ کیے اور کہا، اے میرے رب، میں تیرا ہی گناہ گار بندہ ہوں، تو مجھے بخش دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ضرور ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر بندہ روکا رہا جتنا اللہ نے چاہا، اور پھر اس نے گناہ کیا اور عرض کیا، اے میرے رب، میں نے دوبارہ گناہ کر لیا، اسے بھی بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب ضرور ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے بدلے میں سزا بھی دیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر جب تک اللہ نے چاہا بندہ گناہ سے روکا رہا، اور پھر اس نے گناہ کیا اور اللہ کے حضور میں عرض کیا، اے میرے رب، میں نے گناہ پھر کر لیا ہے، تو مجھے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ضرور ہے جو گناہ معاف کرتا ہے ورنہ اس کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا 3 مرتبہ، بس اب جو چاہے عمل کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت و دوزخ نے اپنے رب کے حضور میں جھگڑا کیا۔ جنت نے کہا، اے رب، کیا حال ہے کہ مجھ میں کمزور اور گرے پڑے لوگ ہی داخل ہوں گے؟ اور دوزخ نے کہا کہ مجھ میں تو داخلے کے لیے متکبروں کو خاص کر دیا گیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت سے کہا کہ تو میری رحمت ہے، اور جہنم سے کہا تو میرا عذاب ہے۔ تیرے ذریعے میں جسے چاہتا ہوں اس میں مبتلا کرتا ہوں، اور تم میں سے ہر ایک کی برتی ہونے والی ہے۔ کہا کہ جہاں تک جنت کا تعلق ہے تو اللہ اپنی مخلوق میں کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اور دوزخ کی اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہے گا دوزخ کے لیے پیدا کرے گا، وہ اس میں ڈالی جائے گی۔ اس کے بعد بھی دوزخ کہے گی، اور کچھ مخلوق ہے، میں ابھی خالی ہوں۔ 3 بار ایسا ہی ہوگا۔ آخر پروردگار اپنا پاؤں اس میں رکھ دے گا، اس وقت وہ بھر جائے گی، ایک پر ایک الٹ کر سمٹ جائے گی، کہنے لگے گی، بس بس میں بھر گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کا مال جھوٹی قسم کھا کر مار لیا تو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس پر غضبناک ہوگا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیقاً قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کی، بلا شبہ جو لوگ اللہ کے عہد اور اس کے قسموں کو توڑی پونجی کے بدلے بیچتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور اللہ ان سے بات نہیں کرے گا۔